بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا سارا دن بہترین گزرے، اور جو گفتگو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن آپ یہی والی باتیں کریں، کیونکہ یہ جو باتیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ہیں، معاشرے کی ترقی کے لیے ہیں، اور یہ گفتگو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کے بچے اسمارٹ فون سے تھوڑا سا بچ کے رہتے ہیں اور آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ بچوں سے اسمارٹ فون تھوڑی دیر کے لیے لے لیں اور ان کے ساتھ اگر آپ بات چیت کریں تو ان موضوعات پہ بات کریں۔ اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ نا کہ بچے کا اپنا روم ہے، ایک تو ڈرائنگ روم ہے جس میں آپ سارے بیٹھتے ہیں، اور ایک اور روم بھی ہے جہاں پر بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور آپ بہت پیسے خرچ کر کے اپنے بچے کو اس روم میں بھجواتے ہیں کہ وہاں سے تم نے وہ کچھ سیکھ کر آنا ہے جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس روم سے وہ چیزیں سیکھے تاکہ وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا انسان بن جائے، اور وہ روم ہے کلاس روم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کلاس روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور آج ہم نے اساتذہ کو زحمت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کلاس روم میں کر کیا رہے ہوتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں ٹیچر ٹرینر ہیں، ماہر تعلیم ہے۔ بہت شکریہ روبینہ، آپ یہاں تشریف لیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب آصف محمود صاحب، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان موضوعات پر بہت زبردست لکھتے ہیں اور بڑی ایکسپرٹیز ہے ان کی۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، شعبہ فکر اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں موجود ہوتے ہیں، یہ وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ تشریف لائے تو ان سے بھی ہم اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ عسکری صاحب آپ کا۔ روبینہ صاحبہ، یہ بات بتائیے کہ کیا پڑھا رہی ہوتی ہیں آپ کلاس روم میں؟ میتھمیٹکس پڑھاتی ہیں؟ تو ہماری قوم تو حساب میں بڑی کمزور ہے جو آپ پڑھا رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کلاس روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد کیا ہے اس کلاس روم کا، آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے جو پہلی بات کلاس روم کے اندر کیا ہوگا، یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے۔ پہلی بات کہ ہم پہلے ایز اے نیشن، ایز پیرنٹس، ایز ایڈلٹ کیا ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے ہم بچوں کو تعلیم کیوں دے رہے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ یہ ایک میکرو لیول پہ اگر یہ میرے مائنڈ میں ہے کہ ہم بچوں کو کیوں تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ دوسری تیسری سٹیج پہ یہ بات آتی ہے کلاس روم کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کلاس روم میں اگر میں اوور آل بات کروں، کسی بھی سبجیکٹ کے آپ لے لیں، آپ میتھس کے لے لیں، انگلش کے لے لیں، سائنس کی لے لیں، تو ٹیچر کیا یہ سوچتا ہے کہ میں یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں؟ صحیح، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کام جو بھی کریں، ایک تو روٹین ہوتی ہے نا، ہم روٹین میں روز جانا ہے اور جو ٹاپک ہے وہ پڑھانا ہے، ایک وہ اس فلو میں ایک ٹیچر کی تھاٹ پروسیس کا اس فلو میں چل رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میں میتھس پڑھا رہی ہوں تو میتھس کیوں پڑھا رہی ہوں۔ میں بیسیکلی ٹیچر ٹرینر ہوں، میں اپنی ٹیچرز سے یہ بات پوچھتی ہوں کہ یہ جو ہمارا میتھس کے حالات ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یہ میتھس ہمیں پڑھانا چاہیے یا ان کے کام آتا ہے یا ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہ پہلا کویشچن ہے جو سب سے پہلے ایک ٹیچر کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کریکولم سیٹلڈ ہیں، ان کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سیٹلڈ ہیں، پھر ہم ان کا اس سب میں ایک ٹیچر کا رول، ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمیٹڈ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ جو ایک ایجوکیشن کا بیسک پرپز ہے وہ ہے ایک فرد کی تعمیر۔ صحیح۔ اب میں چاہے میتھس پڑھا رہی ہوں یا میں اسلامیات پڑھا رہی ہوں یا سوشل اسٹڈیز پڑھا رہی ہوں، وہ اگر ہم میکرو لیول کا ایک وہ کیوں لیں تو ہم ایک فرد کی تعمیر کے لیے یہ سارا ایجوکیشن کا پروسیس چلاتے ہیں۔ وہ بچہ میرے پاس آیا ہے اور وہ کلاس روم میں، کلاس روم کے باہر، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے کھانے کی ٹیبل کے اوپر، کہیں پہ بھی، ہر جگہ پہ اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے وہ تعمیر ہو رہا ہے لمحہ بلمحہ۔ صحیح۔ اور میرا کلاس روم اس پوری بڑی سیٹنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے۔ صحیح۔ اب اس ساری تعمیر کے پروسیس میں میں ایک میتھس کے فارمولے کو فوکس کروں گی اور میں اس تعمیر کو پس پش ڈالوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو کلاس میں تربیت دے رہی ہیں، اور لازم اس تربیت کو کہیں جا کے اس نے پریکٹس کرنا ہے، اور اگر وہاں اس کو تربیت ٹھیک نہیں ملے گی
جب وہ پریکٹس کرنے کے لیے جائے گا تو وہاں بہت بڑا نقصان کرے گا. تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ٹیچر کلاس روم کے اندر بچے کو جو اسکل سکھاتا ہے, جو تربیت دیتا ہے چیزوں کی, وہ کس نوعیت کی. آصف صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ اوورآل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے بچے, لازمی ہم سب کلاس روم کی پیداوار ہیں نا, ہم نے جو پروفیشن سیکھا وہ سارا کلاس روم سے سیکھا. ہم سوسائٹی کے اندر جب آتے ہیں, وہاں پر آ کر ہم جب پریکٹس کرتے ہیں جو پروفیشن ہے ہمارا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہماری جو استعداد کار ہے وہ کچھ زیادہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہوتی, اور ہم کچھ دبے دبے سے رہتے ہیں. تو وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کلاس روم میں کوئی پرابلم ہے یا بچے کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ نے کہا کہ ہم نے اساتذہ کو بلایا تھا, 2 تو آپ نے اساتذہ بلائے ہیں, 1 آپ طالب علم کو بلا بیٹھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بھی طالب علم ہوں. جو ہمارے ساتھ ہوا, تو ہم نے جو پڑھا اس کی خوبیاں خامیاں تو اب سچی بات ہے کہ اس طریقے سے یاد بھی نہیں ہے. البتہ چونکہ میں تو ٹیچنگ کے اس نوبل پروفیشن سے نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا, تو ان سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلاس روم میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جیسے روبینہ صاحبہ نے بات کی, بہت اہم بات کی. بچہ وہاں سے صرف آپ کے سلیبس کی چیزیں لے کے نہیں آتا, آپ اسے سارا دن سمجھاتے رہیں کہ یہ چیز یوں نہیں ہے, یوں ہے. اس نے آپ کی بات نہیں ماننی. وہ جو کلاس سے لے کر آیا ہے اس نے اس کو فوکس کرنا ہے. صحیح. اب اس میں کیا کلاس روم میں کیا پڑھانا چاہیے, اس سے پہلے کی کچھ چیزیں بھی ہیں, ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس وقت, آپ کا شاید وہ سبجیکٹ نہیں ہے. صحیح, بالکل. اگر آپ نے اساتذہ سے الیکشن بھی کروانے ہیں, اگر آپ نے اساتذہ کو سیلف رسپیکٹ بھی نہیں دینی, اگر اسلام آباد جیسے شہر میں آپ نے 17,000 اساتذہ کو ڈیلی ویجز پہ مبلغ 15,000 پہ رکھنا ہے, تو پھر اس نے کیا پڑھانا ہے اور اس نے کس پیس آف مائنڈ سے پڑھانا ہے اور کیا کریٹیوٹی آنی ہے اس کے پاس. لیکن یہ چونکہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس کو میں نے ٹچ کر دیا ہلکا سا. کلاس میں دیکھیں, جو ہم نے اپنے بچوں سے جو دیکھا, جو مسائل سامنے آتے ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. صحیح, بالکل. سم ٹائم شاہ صاحب ایسا ہے کہ کلاس انگلش کی چل رہی ہے, کلاس میتھ کی چل رہی ہے. یہ مجھے یہ وضاحت بھی کرنے دیں کہ جہاں میرے بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے کے اسکول کے مسائل تھے. ماشاءاللہ یہاں جمہوری قدریں تو بہت ہیں نا, پھر وہ میوزک بھی فیس کرنا پڑتا, پھر ڈھونڈ کے چینج. اچھا, آپ یا تو سلیبس میں یا آپ یہ طے کر دیں کہ مذہب کے معاملات کے اوپر ہم نے بچوں کو یہ پڑھانا ہے. اب ہمارے مختلف شیڈز ہیں شاہ صاحب, آپ کا مذہبی فکر کا ایک شیڈ ہے, روبینہ صاحبہ کا ایک شیڈ ہے, ان کا ایک شیڈ ہے. کیا ٹیچر کو کسی مذہبی معاملے پر وہ بات بچوں سے کہنی چاہیے جو سلیبس کے اندر متفقن علیہ نہیں ہے, جو اسٹیٹ نے نہیں کہی آپ کو کہ آپ سلیبس میں یہ پڑھائیں؟ ہو سکتا ہے معزز ٹیچر کی رائے وہ ہو, بینگ پیرنٹ میری وہ رائے نہ ہو, صحیح, بالکل. کسی اور والد کی وہ رائے نہ ہو, وہ کسی اور مکتبہ فکر سے ہو. دیکھیں مذہبی دن آتے ہیں نا ہمارے یہاں, صحیح, بالکل. ہاں, اور کلاس کے اندر اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, ماحول ہوتا ہے, بات کر لیتے ہیں. اچھا, پھر اس کو ایک تو غور کرنا چاہیے کہ کیا کلاس کے اندر اس پہ بات ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے تو کس حد تک ہونی چاہیے, اور کیا بات ہونی چاہیے. کیا بات ہونی. کچے ذہن کا بچہ ہے, وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ تو یوں بتا رہے تھے, وہاں تو یہ ہے, اور وہ سارا اختلاف بعض اوقات فکری ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے پرابلم پیدا, بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کا حق ہے, آپ چاہ رہے ہو کہ نہیں ہم اس انڈرسٹینڈنگ کے ہیں, جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں, ہاں وہ آپ کا رائٹ ہے. حوالے سے اگر میں بچوں کو بتاؤں گا اور ان کا رجحان جو ہے مذہبی یا گھر کا ماحول مختلف ہوگا. مذہب میں ایگریڈ اپان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کلاس کے اندر بات ہونی چاہیے. پھر بعض اوقات وہاں پہ سماجی چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, سماجی چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک دن ایک کتاب دیکھ رہا تھا, وہ کلاس کی ریکمنڈڈ بک تھی, نصاب کی تو نہیں تھی لیکن ریکمنڈڈ بک تھی. اچھا, وہ بچے گھر اسکول سے لائے, بڑے اچھے اسکول سے لائے, اور گھر آ کے وہ سنا رہے ہیں اور وہ کہہ کے لگا رہے ہیں اس لطیفے کو. اچھا. جب میں نے اس لطیفے کو پڑھا تو اس میں ایک والدہ کا بچہ بلیک کلر کا تھا, اس کے رنگ کے اوپر ٹانٹ کر کے تو وہ لطیفہ بنایا گیا. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک معتبر ادارے نے وہ کتاب چھاپی, معتبر ادارے نے, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس ادارے کے اعتبار تو یہیں سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ اچھا, معتبر نہیں رہا اس کے بعد. پھر میں ایک دیکھ رہا تھا اس میں یہ جو ہنسنے والا لطیفہ ہے, یہ ہمارے مذہبی شاعر تک پہنچ گیا تھا, اور اس سے تو مجھے ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوئی. پھر میں نے لکھا, جہاں جہاں میں لکھ سکتا تھا, وزیر تعلیم کو, وزارت کو, سیکریٹریز کو. اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ آج تک کبھی کسی کا جواب نہیں آیا تو اس کا بھی نہیں آیا. اچھا, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. نصاب کا تعین تو دیکھیں آپ بیٹھ کے کر لیتے ہیں نا, پھر دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ نصاب پڑھانے کا کیا طریقہ ہے, یعنی آپ تیسرا پھر یہ ہے کہ نصاب کے ساتھ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کا مزاج ہے. ہاں, وہ آپ نے کس ساتھ,
آپ دیکھیں یعنی یہ باتیں تو ہمارے ایکسپرٹس جو بیٹھے ہیں یہ کریں گے نا کہ نصاب میں کیا ہونا چاہیے صحیح اور نصاب کو آگے پڑھانے کا میکنزم کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ میتھ پڑھا رہی ہیں اس پہ بتا سکتے ہیں, یہ جو پڑھا رہی ہے اس پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے نصاب میں طے شدہ چیزوں کو کیسے اس کا ابلاغ کرنا ہے. صحیح. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلتے چلتے جو اپنی باتیں کر جاتے ہیں, جو آپ کی فکر ہے, جو آپ کی سوچ ہے, سبق صاحب پڑھا رہے ہیں ان کی ایک سوچ ہے, وہ بات کر جاتے ہیں, بچہ اس کو صحیفے کی طرح لے کر گھر آتا ہے. یہ یاد صحیح, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو اس کی شخصیت کو آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا ایک کلاس میں ایک ٹیچر اس کو ایک ریلیجیس ڈے پہ یا ایک نیشنل ڈے پہ ایک بات کر رہا ہے. اچھا بعض اوقات ایک ٹیچر کسی وجہ سے فرسٹریشن میں, کسی بھی وجہ سے, ہمارا قومی دن آتا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی اپنی کتھارسس, کلاس روم کتھارسس کا کیا ہے یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہمارے مشاہیر کے دن آتے ہیں, اس پہ آپ جو بھی سوچیں, جیسے بھی سوچیں, آپ کی جو بھی کرٹیکل تھنکنگ ہو, سامنے جو بچہ بیٹھا ہے وہ بچہ ہے کس عمر میں ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سورہ توبہ جو ہے یہ آپ دوسری تیسری کے بچے کو نہیں پڑھائیں, ان کو آپ سورہ رحمان پڑھائیں. صحیح, بالکل. سورہ توبہ آپ آگے جا کے پڑھائیں جب بچہ ذرا چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر رہا ہو. تو یہ بھی ہے کہ آپ جب عام چیزیں پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ سامنے والے کی کیپیسٹی دیکھیں. تو سبجیکٹس کے اوپر یہ بات کریں کہ سبجیکٹ سے ہٹ کی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کلاس کے اندر آپ نے کہا نا کہ کسی کو اس وجہ سے کہ اس کی رنگت کی وجہ سے, اس کے لہجے کی وجہ سے, اس کی زبان کی وجہ سے, عقیدے کی وجہ سے جب آپ ٹونٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جو ڈائیورسٹی ہے, تنوع ہے سوسائٹی کا, آپ اس کا تو اس کو ختم کر دیتے ہیں وہاں پہ. اور آپ بچوں کو یہ بتاتے اور سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ مختلف رنگ بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں, مختلف ذہن بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں, یہ جو لہجے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں, زبانوں کے مختلف رنگ ڈھنگ یہ سارے پیدا کرتے ہیں. جب آپ فکس کر کے بچوں کو یہ بات بتائیں گے تو نتیجے کے طور پر آپ تو اس کے اندر ایک سپیریٹری کمپلیکس جو ہے نا وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں بچے کے اندر. تو ایسا بچہ سوسائٹی کے اندر اس کو ہر چیز اجنبی لگے گی, وہ اپنے سے مختلف جس کو بھی دیکھتا ہے نا وہ ایک اجنبی سے اس کو فیل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک شعبہ فکر اسلامی ہیں, آپ کی جو کلاس روم ہے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میں پرسنل آپ کا ایکسپیرینس پوچھوں گا کہ آپ کیسے چیزوں کو ڈلیور کرتے ہیں. بہت شکریہ سبق بھائی, بڑا ہی اہم موضوع ہے تعلیم کا, کلاس روم کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہے, اور اس کی بہت مطلب وسیع الجہات ہے, یہ اس کی مختلف جہتیں ہیں. ابھی باتیں ہو گئیں, نصاب پہ بات ہو گئی, جو میتھڈ ہے ٹیچنگ کا وہ ایک موضوع ہے, کورس اور سلیبس ایک موضوع ہے. میرے خیال میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں اور اسی میں وہ آ بھی جائے گا انشاءاللہ. میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک جس لیول پہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں, جس سبجیکٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں اس حوالے سے 2-3 باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ جو اسپیسیفک آپ سبجیکٹ یا کورس وہ پڑھا رہے ہیں اس کی سکل آپ کو پیدا کرنی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر. صحیح. آپ کو کوئی نصابی کتاب اس کو رٹوانی نہیں ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو اسلوب تعلیم ہے, ہمارا طریق ہے, اس میں ہم اس کو حافظے اور اس کی یادداشت کو ہمارے اسٹوڈنٹس کیا ہیں جو میٹرک میں اور ایف اے میں انٹرمیڈیٹ لیول پہ وہ ٹاپ کرتے ہیں, 1000 نمبر لے لیا, 900 نمبر, اور وہ مطلب پوزیشن ہولڈر جو اب تو 1100 میں سے 1100 آئے. اچھا لیکن جو ہی وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جب ان کو کریٹیو رائٹنگ, کیونکہ وہاں تو نصابی کتاب نہیں ہے, ہمیں اس فن کو سمجھانا ہوگا. مثلا میتھس ہے تو ایک بک تو ہم اس کو رکھتے ہیں کہ وہ ایک امدادی کتاب ہوتی ہے, ایک ہیلپنگ بک ہوتی ہے, تاکہ فوکس رہے ان چیزوں کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے استاد میں ایک پیشن ضروری ہے, وہ آج کسی بھی میدان میں نہیں ہے. تو میں ظاہر ایک فکر اسلامی کا طالب علم ہوں, تو میں ذرا اسی تناظر میں اگر حوالے دے دوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ استاد میں پیشن, کہ اس کو بہرحال اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ چیز سکھانی ہے, اس پر یہ جنون طاری ہونا چاہیے. امام شافعی کے شاگرد ہیں ربیع بن سلیمان, جو کہ فقہ شافعی کے ستون ہیں, جنہوں نے امام شافعی کی فقہ کو آگے منتقل کی ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب آیا امام شافعی کے پاس تو میرا ذہن کو اتنا تیز نہیں تھا, میں سست فہم تھا, میں ذرا تھوڑا سا لیزی تھا ان چیزوں کو سمجھنے میں. امام شافعی نے ایک مرتبہ مجھے ایک مسئلہ 80 مرتبہ سمجھایا. سر ذرا اس پہ غور کیجئے گا, 80 ٹائمز انہوں نے اس مسئلے کو دہرایا میرے سامنے, مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا. اور کہتے ہیں میں اتنا پریشان, جیسے وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ میں کیا کروں گا, میں سمجھ نہیں پا رہا. اب
پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ کیا میں 80 مرتبہ کسی بات کو دہرانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے اندر اتنا پیشنس ہے؟ ایک تو یہ، اور پھر اس کے بعد کیا 80 کے بعد جب اس کو سمجھ نہیں آیا تو پھر میں کیا کروں؟ میں کہوں کہ میں نے 80 دفعہ سمجھا لیا، جاؤ بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو پڑھنے کے لیے. یہ ہم کہہ دیتے ہیں کئیوں کو کہ یار تم غلط اس میں آ گئے ہو. نہیں، امام شافعی کہتے پھر مجھے تنہائی میں بلایا اور مجھے کہا کہ ربی اگر علم کوئی کھانے کی چیز ہوتی نا یا پلانے کی ہوتی تو میں گھول کے تمہیں پلا دیتا اور میں تمہیں گھوٹ کے وہ کھلا دیتا. واہ. اور امام ربی یہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ پھر بعد میں پھر مجھے ایک دفعہ سمجھایا، میرا ذہن کھل گیا، مجھے سمجھ آ گیا. اور امام شافعی کی وفات کے بعد جس نے امام شافعی کی وہ اصح روایت لینی ہوتی تھی، یعنی ان کا جو صحیح فقہ کا جو ورژن لینا ہوتا تھا، وہ صرف ایک بندہ تھا، ربیع بن سلیمان. ان کے دروازے پہ سواریوں کا ہجوم ہوتا تھا. تو یہ پیشن ضروری ہے. دوسری چیز، اس کو سمجھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مثالیں، ایگزامپلز دے کے، یہ سیمولیشن کی ہم وہ اس میں ایک تھیوری پہ بات کرتے ہیں. اس کی کہاں سے ابتدا ہوئی؟ معلم اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پیشنس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وہ واقعات ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے اور زمین پر آپ نے ایک لکیر کھینچی، دائیں اور بائیں دو دو کھینچی، تو یہ 5 ہو گئیں. پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ آپ نے آج سے 1400 سال پہلے، آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. تو ہمارا استاد کیا وہ سیرت طیبہ کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کی بحیثیت معلم، جو آپ کی حیثیت اور شان ہے اور مقام اور مرتبہ ہے، کیا اس کو وہ فالو کر رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمیں اساتذہ کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، ان کے اندر یہ پیشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کریں. اور آج تو ہم پروفیشنلزم کے نام پر یہ ہو چکے ہیں کہ میرا کام ہے 45 منٹ کا ایک لیکچر ڈیلیور کرنا، صحیح، اور اس کے بعد مجھے پیسے کتنے ملیں گے، اور بس. اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو کریں، اور اگر وہ کلاس سے ہٹ کے بھی آ گیا میرے پاس تو میں اس کو کچھ ٹائم دے دوں، اپنی سی کوشش کرتا ہوں. اور تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی آصف بھائی نے اس پہ بھی بات کی کہ آپ ایک ہٹ کے اوپینین دیتے ہیں. یہاں پر آپ امپوز نہیں کریں. ایک تو آپ کو بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ ظاہر ہے وہاں پر گالی نہیں کسی کو دیں گے، آپ کوئی ایسی بات مسلمات سے ہٹ کر نہیں کریں گے، لیکن ڈفرینس آف اوپینین کی بات تو ہوگی. پھر تعلیم کس بات کا ہے؟ کیا آپ نے وہی بات ہے کہ نصاب کی جو لکھی ہوئی عبارت یاد کروانی ہے تو وہ تو اردو کتاب ہے، پڑھ لے گا، وہ صرف اردو پڑھنا سکھا دیجیے. نہیں، کرٹیکل تھنکنگ ضروری ہے، ریزننگ، سوال. اور یہ ہمارے ائمہ نے کر کے دکھایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام شیبانی اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ 2/3 مسائل میں اپنے استاد سے ہٹ کے رائے قائم کی. بالکل. تو انہوں نے ان کو کیا نکال اور دیا، ان کے سامنے اختلاف یہ تربیت انہوں نے دی. تو مجھے رائے اپنی بیان کرنی چاہیے لیکن امپوز نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے ان کو سوال پر ابھارنا چاہیے اور ان کی جو رائے ہے اس کو بھی سننا چاہیے اور دلیل پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ اگر 2-3 چیزیں کریں تو کلاس روم ہمارا پروڈکٹیو ہوگا، اور وہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ صحیح علم کے وہ حامل لوگ ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ طاہر صاحب، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. ایک تو کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ جو حافظے والا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. لیکن اس کو ہم ناظرین ایک وقفے کے بعد زیر بحث لاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کلاس روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں 8th کلاس میں تھا اور ہمارے دور میں بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے. تو ہماری کلاس کا ایک بڑا ذہین لڑکا، وہ بالکل میری سیٹ کے آگے بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک ٹیچر آئے اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. تو ہم نے سوچا شاید اس سے کوئی چیٹنگ مٹیریل برآمد ہو رہا ہوگا، یہ کوئی ایسی بات ہوئی. تو خیر انہوں نے بڑے پیار سے اس کو کہا تو اس کو بھیج دیا. تو ہم پوری کلاس بڑی پریشان ہو گئی. تو اس کے بعد میرا جو اپنا دماغ تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یعنی ایگزام کے وقت میں مسلسل یہ سوچتا رہا کہ ہوا کیا. تو آدھے گھنٹے بعد میں نہیں رہ سکا تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے اسے عادل کو کیوں بھیجا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ عادل کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. عادل مڈل میں فیل ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد اس نے 2 دن پیپر نہیں دیے، اور مجھے جو آدھا گھنٹہ تھا اس کے بعد جو صدمہ رہا اس کی وجہ سے میرا پیپر اچھا نہیں ہوا. آپ ایگزام دینے کے لیے آتے ہیں، ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اس دن شاید آپ کو بخار ہو جائے
اس دن شاید آپ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ پورا آپ کی تعلیمی کیریئر پر جو ہے وہ اثر اس کا مرتب ہوتا ہے. ابھی طاہر اسلام عسکری صاحب نے بات کی حافظے کی. ہمارا جو امتحانی سسٹم ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے سمجھا کتنا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو یاد کتنا ہے. ہم نوٹس بناتے ہیں اور وہ جو نوٹس ہیں وہ اصل میں ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ نوٹس جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ 1958 کے لکھے ہوئے انگلش لٹریچر کے. وہ جو اردو کے نوٹس ہیں وہ 1964 کے لکھے ہوئے ہیں. وہ میرے والد صاحب نے پڑھے, انہوں نے ماسٹر کیا, میرے دادا نے پڑھے, انہوں نے مجھ سے ماسٹر کیا. اور یہ لٹرلی ایسا ہوا کہ پشاور یونیورسٹی میں ہماری ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا, وہ بلکہ ایک یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے بتایا کہ جو بی اے کے نوٹس ہیں یہ وہی ہیں کہ جو میرے دادا کے تھے. تو اسٹل ابھی تک وہ نوٹس میں وہ چل رہے ہیں. تو روبینہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رٹا سسٹم, اور ٹیچر اصرار کرتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس سے ایک لفظ باہر کا نہیں ہونا چاہیے, کیا استاد کا یہ کام ہے کہ وہ فوٹو اسٹیٹ مشین کھول کے بیٹھ جائے کہ جس طرح کا وہ خود ہے اسی طرح کی فوٹو اسٹیٹ آگے چلتی رہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ٹیچر ٹریننگ, اور جو میں آپ کو سٹارٹ میں بات کی نا کیوں, یہ کیوں ایک براڈر لیول پہ بھی آتا ہے, اور آپ کے ہر لیول پہ یہ کیوں ہمیں اس کیوں کا جواب دینا ہے. میں اگر ایک لیسن پڑھا رہی ہوں تو میں کیوں پڑھا رہی ہوں, اس کو ہم ٹارگیٹس کہتے ہیں ٹیکنیکلی, کہ جو ہمارے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی لیسن کے, کہ ہم کیوں یہ چیز پڑھا رہے ہیں. جیسے آپ 2-3 کلاس میں ایک بچے کو انگلش کے لیسن میں اگر ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے کہ یہ بانو کی بلی ہے اور اس کے گھر میں ایک درخت ہے اور درخت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کتا ہے, اور اس طرح سے ایک سیٹنگ میں, اب اس کے بعد اس سے کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ بانو کے گھر میں کتنی بلیاں ہیں. صحیح. اب یہ کانٹینٹ بنا ہے, وہ بک جس نے بھی بنائی ہے اس نے اس کانٹینٹ سے ایک سکل ڈیولپ کرنے کو ٹارگٹ کیا ہے. صحیح. کہ اس سے کمپریہنشن, کہ کوئی چیز پڑھ کے بچے کو کتنا اس میں سے سمجھ آتی ہے, اس سیٹنگ کو کتنا سمجھ پاتا ہے. صحیح. اب ہمارے ٹیچر کو یہ جو ہمارا ٹیکنیکل پارٹ یا پروفیشنل نالج ہے ٹیچنگ کی, اس میں ٹیچر کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سبق میں پڑھا رہا ہوں, جو میرا لیسن ہے, اس کے ٹارگٹس کیا ہیں. اگر تو وہ اس وقت کلاس میں پوچھ لیتا ہے کہ بانو کے گھر میں کتنی بلیاں ہیں, تو بچہ کہہ دیتا ہے ایک بلی, ابھی اس نے پڑھا, اس کی کمپریہنشن کی سکل ڈیولپ. صحیح, بالکل. اگر یہی 6 مہینے کے بعد سرمائی امتحان میں یا فائنل ایگزام میں ٹیچر پوچھ لیتا ہے کہ بانو کے گھر میں کتنی بلیاں, تو مجھے بتائیں کہ اس بچے کو بانو کے گھر میں کتنی بلیاں کا زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ صحیح, بالکل. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جتنی کانٹینٹ جو بنتے ہیں, جو پڑھائے جا رہے ہیں کلاس کے بیچ میں, بکس جس کو کہہ لیں, جس کو ہم سلیبس بھی کہہ دیتے ہیں, وہ کانٹینٹس ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایکڈیمک سکل کو ڈیولپ کرنے کو. اگر ہم اس سکل کو ریکگنائز نہیں کرتے اور ہمارا سارا زور جو ہے, یہ سارا فوکس کانٹینٹ کے اوپر ہے, پھر وہ رٹا سسٹم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ریئل لائف میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. آپ سب سے زیادہ یہ کیس فیئر دیکھیں گے میتھس میں. فارمولا ہے, اس کے کانٹینٹ جو ڈیولپ ہوئے وہ کن آئیڈیاز کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے, یہ ٹیچر کا فوکس نہیں ہے اگر کلاس میں, جو کہ نہیں ہوتا میجورٹی آف دا کیسز میں. میں کہتی ہوں مور دین 99% کیسز میں نے جتنا آبزرو کیا, یا آپ نے جو کبھی الجبرا کے فارمولے پڑھے ہوں گے, کہ آپ کو معلوم ہے زندگی میں کہاں ہوتے ہیں یا ان کی کیا ریلیونس ہے. صحیح, بالکل. تو اگر ہم اس کو فوکس نہیں کرتے, ہمیں تو صرف وہ جو لفظ ہے نا ان کے رقص میں ہے, ذو اضاف عقل الجبرا, پتہ نہیں وہ اب کہاں ہے. لیکن اچھا, اب اس میں ہوتا یہ صبح کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں, یعنی اس کے میتھڈ ہمیں آ جاتے ہیں. میتھڈ کا رٹا ہوتا ہے بیسیکلی, جس کو ہم پریکٹس کہتے ہیں نا, کہ میتھ پریکٹس سے آتا ہے. ہم سبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرا اس سے اختلاف ہوتا ہے کہ آپ رٹا ہی لگا رہے ہیں میتھڈ کا, کیونکہ اس کو آپ مطلب نہیں, اس کا آپ میننگ نہیں, زندگی کس آئیڈیا سے ریلیٹ کر رہا ہے یا کس آئیڈیا کو پریزنٹ کر رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے. تو یہ صرف میتھس میں نہیں ہے, ہر ہی سبجیکٹ میں ایسے ہے. اور اب جو ٹیکنیکل نالج ٹیچر کی ہے, اس میں صرف یہ نہیں آتا کہ وہ آبجیکٹیوز کو نہ چھوڑے اور وہ کانٹینٹ پہ فوکس صرف نہ رکھے. اس میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ہماری ٹیچرز کو ان کی پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ایک ہوگی نا. دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو یہ انفارمیشن ڈلیوری جو ہم کریں, انفارمیشن ٹرانسفر کریں, اس کا پورشن کتنا ہونا چاہیے اوور آل 100% میں سے. 10%, 20% جو فیکٹس ہم نے بتانے, اس کے بعد اس کے انالیسز, اس کی اپلیکیشن, اس کی ایویلویشن, اس کی جو دوسری سکلز ہیں وہ انہی کانٹینٹ کے اوپر کام کر کے ڈیولپ ہونی تھیں. ہم ان کو سب کو پس پش ڈال کے اگر صرف ایک کانٹینٹس کو لے کے چلتے ہیں, اسے رٹا رہ جاتا ہے.
اور وہ ٹیچر کو یہ ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے. اچھا میرا ٹیچر بھی تھوڑا سا بعض اوقات کیونکہ آصف صاحب نے ان کی معاشی مجبوریوں کا ذکر کیا تو وہ جب وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوگا تو وہ کلاس میں کیا ڈلیور کرے گا, تو اس کا بھی تو پرابلم ہے نا کہ وہ ٹیکنیکس تب آ سکتی ہیں نا, آپ ذہنی طور پر آسودہ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ٹیکنیک آئیں گی. مطلب آپ گھر سے پریشان جا رہے ہیں کلاس روم میں, تو مجھے بتائیں کہ ایک پریشان حال بندہ کلاس روم میں جا کے کیا بات کرے گا, وہ تو اس کی پریشانی ہوگی, ٹینشنیں ہوں گی, تو نئے آئیڈیاز نئے خیالات کیسے اس کے دماغ میں آئیں گے؟ سبق آپ مجھے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا بتا دیں جس میں ایک پریشان بندہ اچھا پرفارم کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. آپ ہمیں یہ بتا دیں ہمارے پاکستان میں کتنے % لوگ پریشان حال نہیں ہیں. تو ہم اگر ایک وہ والا کانسٹنٹ لے آئیں کیونکہ ہم پریشان ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے, تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اس چیز کو کسی نہ کسی حد تک بیلنس کرنا ہے. دیکھیں میری چوائس ہے کہ میں ٹیچر بنی, ٹھیک ہے, آپ جرنلسٹ بنے. اگر میں ٹیچنگ کے شعبے میں آ رہی ہوں تو مجھے کم از کم یہ تو دیکھنا میں جدھر چھلانگ لگا رہی ہوں وہ کتنی کریٹیکل جگہ ہے, صحیح, میں جہاں جا رہی ہوں. اگر مجھے ایک نیشن بلڈ کرنی ہے, ہم نیشن بلڈرز ہیں, ہم نے اگر ایک نیشن بلڈ کرنی ہے, اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں کہ میں کیوں نیشن بلڈر سمجھتی ہوں. مجھے بہت سی ٹرمز پہ اختلاف ہوتے, اس پہ نہیں ہے. صحیح. اگر میں نے یہ چیز چوز کی ہے تو میں نے اپنے حالات دیکھ کے چوز کرنی تھی, یا اگر اب کر لیا ہے تو مجھے اس کی ٹیکنیکل نالج لینا. ایک چیز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس میں تو میرے احساسات اور میرے حالات آ سکتے ہیں. اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. اگر مجھے یہ بتائے کہ کیا چاہیے, یہ آپ کی یہی تو ٹریننگز ہیں, یہ آپ کی پروفیشنل نالج ہے جو کہ ہماری ٹیچرز کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ اچھے ایجوکیشن سسٹمز ہیں وہاں پہ لائسنس کے بغیر ٹیچرز نہیں بن سکتے. ان کا پراپر ایک ایگزام ہے. آپ کو بچے کے مائنڈ کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہیومن مائنڈ کیسے کام کرتا ہے, مطلب ٹیچر کو ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بچے کی نفسیاتی اور اس کی جبلت کو, ان کی تقاضوں کو سمجھ کے بالکل سمجھنا چاہیے. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک بچے کی لرننگ سٹائل کتنے, جیسے میری کلاس میں اگر 25 بچے بیٹھے ہیں تو اس میں وہ 3-4 میجر لرننگ سٹائلز بیٹھے, مجھے یہی نہیں پتا, اور میں ان کو 80 دفعہ جو انہوں نے مینشن کیا طاہر عسکری صاحب نے, اگر 80 دفعہ مجھے ایک بات بتانی پڑی, اس کا مطلب کہ میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا, اور اس کا مطلب کہ وہ جو سامنے بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ اگر اس کو اس 80ویں دفعہ سمجھ آنی ہوتی تو 30 دفعہ ہی آ جاتی. ایسا نہیں کہ اس کو کان میں آواز نہیں آئی نا, it's not about listening, it's about understanding. تو اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میری کلاس میں کتنے لرننگ سٹائل بیٹھے ہیں اور کون سا بچہ کون سا لرننگ سٹائل ہے, اور مجھے اپنا لیسن اس طرح پلان کرنا ہے کہ ہر لرننگ سٹائل کے بچے کے لیے اس میں لرننگ جو ہے وہ اپرچونٹی موجود ہو اور وہ اس کو لرن کرے. یہ جو ٹیکنیکل باتیں یہ ہمارے ٹیچرز کو سیکھ کے اس پروفیشن میں آنا چاہیے. چلے میں کہتی ہوں نہیں سیکھ پاتے یا ہمارا سسٹم ایسا ہے. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے, جو جس سیٹنگ میں ہم ہیں ہم اسی میں کام کریں گے نا. میں یہ نہیں کہہ سکتی میرے فن لینڈ کا سسٹم لے آنا پھر میں یہ اچھا پرفارم کروں. نہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں نا, مجھے یہاں کیا کرنا ہے یہ میری کیپیسٹی یہ بتائے گی. تو اب اگر میں اس سیٹنگ کے بیچ میں میں سیکھ سکتی ہوں تو ہم حالات پہ اتنا کچھ نہیں ڈال سکتے. there's so many things, there's a lot of space where we can perform, جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم اور اگر آپ کی کوئی ذہنی پریشانیاں ہیں بھی تو ٹریننگ آپ کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ ٹریننگ لے کر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بالکل آپ کو یہ تو پتہ ہو کرنا چاہیے, کیا کر سکیں گے کہ نہیں یہ تو دوسری بات ہے. اور یہ ٹیکنیکس کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے ویسے ٹیکنیکس کی بات سے آصف صاحب معذرت آپ لوگوں کے ساتھ, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک ٹیچر بچوں کو گنتی سکھا رہا تھا اور جدید ٹیکنیکس کے ساتھ ان کو. تو اس نے کیا کیا کہ 4 سیب لے کر آیا مارکیٹ سے اور بچوں کو اس نے گنتی سکھانی تھی. اس نے ایک بچے کو بلایا کہ عبد الرؤف آپ آ جائیں. تو رؤوف صاحب آگے تو ان سے کہنے لگے کہ یہ 1 سیب لو, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو اس نے ایک سیب دیتے پوچھا کہ اب تمہارے پاس کس نے کہا جی 1 سیب, دوسرا آئی. تو جب اس کے بعد 4 سیب ہو گئے اس نے کہا اب بتاؤ رؤوف کہ تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوئے. اس نے کہا 5. تو ٹیچر بڑا پریشان ہوا کیونکہ آج کل تو مار نہیں پیار والا سین ہے نا, ورنہ ہمارے دور میں تو ایک ہی لگتی تھی تو سمجھ آ جاتی تھی. اس نے دوبارہ ٹیچر نے سیب واپس لیے اور واپس آ کے دوبارہ دیے. اس نے کہا اب کل تمہارے پاس کتنے سیب ہو گئے. اس نے کہا 5. تو ٹیچر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بیٹا 5 سیب کیسے ہوئے. وہ پیچھے مڑا, اس نے بیگ سے 1 سیب نکالا. اس نے کہا صبح ایک مما نے بھی دیا تھا مجھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا موقف سننا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اس کو تھپڑ تو مار دیتے ہیں, اسٹک سے مار دیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ابھی ختم ہوا ہے یہ سلسلہ, لیکن
اگر آپ بچے کو اس کی جگہ اسٹک مارتے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم سمجھ نہیں رہے یہ والی بات، تو پھر وہ کبھی بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو بعض کا دوسری طرف کا بھی کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کا بھی موقف ہوتا ہے، ان کو بھی سوچ لینا چاہیے. اچھا آصف صاحب، آپ تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی کلاس روم کے اندر کیا کیا پرابلم پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ نا کہ وہ جو کلاس روم سے اس رواجی ذہن کا بچہ تیار ہو کے رٹے مار باہر نکلتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ باقی چیزوں کو، کیونکہ آپ نے اگر کلاس روم کے اندر اسے سوال کا موقع نہیں دیا، اس کو جدید ٹیکنیک کے ساتھ سمجھایا نہیں ہے، تو وہ باہر آ کے بھی اسی طرح کا ڈل ہے. اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کلاس روم سے بچے باہر آتے ہیں نا، تو ان میں سے 90% تو اسی پیٹرن پر ہوتے ہیں، 10% جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پرفارم کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں آپ کو نمایاں لوگ بہت جلدی دکھائی دیتے ہیں. وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ذرا ڈفرینٹ سوچتے ہیں، ان کو شاید ماحول مختلف ملا ہوتا ہے، یا ان کے اپنے اندر ارج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پیٹرن ہے، اسے کیا اس کے بعد کوئی چینج کیا جا سکتا ہے کلاس روم سے ہٹ کے؟ دیکھیں کلاس روم میں جو بچہ ہے نا، اصل بنیادی ایلیمنٹ ہی وہی ہے. شخصیت سازی ہوگی یا شخصیت تباہ ہوگی، یہ وہیں پہ طے ہو جائے گا. اس کے بعد تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹکریں مارنی ہے، آپ اس کو جو مرضی پڑھاتے رہیں. اس کے بعد آپ کو مشین کا ایک پرزہ ہے، ادھر فٹ کر دیں، وکیل بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، لیکن جو شخصیت سازی ہے وہ اس کے وہاں پر اوائل عمری میں ہی ہوتی ہے. اور بچہ ایک پورا انسانی وجود ہے جو سمجھا نہیں جا رہا. بچے کو اگر ایک دن کلاس میں ناجائز طریقے سے ٹیچر صرف خفا ہو جائے نا، بچہ 10 دن گھر میں پوچھتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میرے ساتھ کیوں خفا ہوئی. صحیح. اچھا ٹیچر کو تو شاید اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا، وہ شاید تھک گئی ہوں گی اس وقت، سب کو سنپ کر دیا ہوگا یا کچھ کر دیا. بچے کی اگر آپ نے ابھی ہمارے ہاں جو ہر شعبے میں انحطاط اور زوال ہے نا، اخلاقی زوال ہے، اس کی شاید وجوہات ہی یہی ہیں کہ کسی نے فوکس ہی نہیں کیا. وہ جس وقت بچے کی جب اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی شخصیت وہیں بن رہی ہے، وہیں تباہ ہو رہی ہے. اور کلاس میں وہ دیکھ رہا ہے انصاف ہو رہا ہے یا نہیں، اخلاقی قدریں کیا ہیں، اس کی سیلف رسپیکٹ. ہمارے تو بچے کی سیلف رسپیکٹ کا تصور ہی کوئی بالکل نہیں ایسے ہی ہے نا. ایک تو یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے جو ہمارے اگنور ہو رہی. دوسری یہ ہے کہ خوبصورت باتیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی، لیکن جب تک زمینی حقیقتوں کو دیکھ کر آپ بات نہیں کریں گے تب تک پھر صرف اقوال زرعی ہی بچیں گے. صحیح. بالکل ٹیچر کو کرنا چاہیے، بالکل اس کو یہ سوچ کر آنا چاہیے کہ میں اس پروفیشن میں آ رہا ہوں، لیکن جناب آپ کی زمینی حقائق یہ ہیں کہ بائی چوائس کتنے آتی ہیں. آپ اکنامک کمپلشنز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹیچنگ پروفیشن میں بائی چوائس آنے والے کتنے اور بائی کمپلشن آنے والے کتنے ہیں، تو اس کو دیکھیں. نہیں آپ دوسری میری رائے سوری آپ کی بات کاٹ کے کہ آپ جس شعبے کے ساتھ رسپیکٹ کو جوڑتے ہیں، اور رسپیکٹ اصل میں تو تب ہی آتی ہے کہ لوگ اس کی اہمیت کو میں سمجھیں. اسی طرف شاہ صاحب آ رہا ہوں، آپ کی بات ہی کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ صرف ڈگریاں زیادہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ اچھا ٹیچر آ گیا. ٹیچنگ از این آرٹ. بالکل. پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، آپ کی پروموشنز اس کے اوپر ہو گئی، ویل ٹھیک ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ایک مطلب اس نے محنت کی ہے، اس کی بھی قدر ہونی چاہیے. لیکن ٹیچنگ ایک پوری آرٹ ہے. آپ یہ طے کریں کہ آپ نے ٹیچر سے ڈینگی مروانا ہے، آپ نے الیکشن کنڈکٹ کرو، الیکشن کمیشن کرے نا جناب، اقوال زرعی سناتا ہے تو الیکشن کیوں نہیں کنڈکٹ کرتا، اپنا اسٹاف بھرتی کرے. ٹیچر شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتی اس عملے کے پاس جب ٹیچرز رات 1 بجے تک باہر خواتین اور اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، انسان کے اخلاقی وجود کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پر. اور پھر ٹیچر کو الیکشن کے وقت بھی ٹیچر کو ٹیچر ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ ٹیچر نہیں سمجھا جاتا، سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ ٹیچر کو ڈینگی نہ مروائیں، آپ ٹیچر سے الیکشن ڈیوٹی نہ کروائیں، آپ ٹیچر کو ٹریننگ دیں، آپ ان کے بار ٹریننگ سیشنز کروائیں، ہر سہ ماہی کے بعد کروائیں، ان سے پوچھیں، انٹریکٹیو سیشنز کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ بچوں کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، اس میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں. پھر آپ نصاب یا جو تعلیمی پالیسیاں لاتے ہیں، اس میں ٹیچر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، بابو لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. ٹیچر کو آپ انگیج کریں اس میں کہ ہم نصاب میں کیا خرابی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ وہ اتنے عرصے سے ہمارے یونیورسٹی کی سطح پر یہ ہوا کہ پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کی سیکشن کوٹ کریں LLM میں. صحیح. بالکل. تو یہ پرابلمز تو ہیں، رٹا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نیچے تو چیز کبھی گئی ہی نہیں ہے. انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ بچے کو رٹا اگر آپ نے لگوانا ہے یا اس کی میموری ٹیسٹ کرنی ہے تو کتنے % کرنا ہے. یہاں پہ تو کوئی اصل ٹیچر کے اوپر یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر میں کوئی کمی ہے، آپ اس کی اتنے ریفریشر کورسز کروا دیں
کہ وہ کچھ تو گرو کرے نا. آئیڈیل میں تو ہم نہیں رہ رہے, لیکن ہم بڑی آئیڈیل اچھی کی بات طرف آپ تو نے بڑھے کی. نا. ہاں. آپ نے تو ٹیچر سے ڈینگی مروانا ہے, آپ نے اسے کہنا ہے کہ جناب صبح تصویریں بنا کے بھیجو, اور ساری فیک تصاویر بھیجی جاتی ہیں. وہ بیچارہ مجبور ہے. کسی وی آئی پی آتا ہے, اب میں معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وی آئی پی کسی شہر میں جاتا ہے, اس شہر کی سارے ٹیچرز کو آرڈر ملتا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے آپ نے فلاں اس کے اجتماع میں پہنچ جانے. یہ کلچر بند کر دیں, اور عمران خان ہی یہ کلچر ختم کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت اور یہ خوبی عمران میں ہے کہ عمران خان یہ کر سکتے ہیں. وزیر صاحب آئے ہیں, کہیں پہ کوئی نئی یونیورسٹی بن رہی ہے, کوئی نیا کالج بن رہے ہیں, آئیں تشریف لائیں, باوقار طریقے سے جو وہاں کا سٹاف ہے اس کے ساتھ بات کریں. کوئی ضروری ہے کہ پوری ڈویژن کے لوگوں کو وہاں پہ بلا لیا جائے. سیلف رسپیکٹ دیں گے, اچھا اس کو معاوضہ دیں گے, اور ساتھ ساتھ اس کو پالش کرتے جائیں گے, اس کی ٹریننگ اس ہوتی کی رہے ٹریننگ مسلسل. ہوتی رہے گی, ورنہ پھر ڈینگی مروا لیں, الیکشن کروا لیں اس سے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ٹیچرز کے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں جوڑ دی ہیں. ان کا جو بنیادی کام جو انہوں نے کہا نا کہ یہ آرٹ ہے, کہ استاد نے بچے کو پڑھانا کیسے ہے, اور یہ آرٹ کے ساتھ ساتھ وہی بات یہ ہے نا کہ وہ بڑا اچھا شعر تھا کسی کا کہ وہ جگر شعر کا ہو اور ہاتھ خاتون کا, نظر باز کی ہو سر افلاطون کا, جگر شعر کا ہو اور ہاتھ خاتون کا. استاد کی تو خوبی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اس مزاج کا ہو, اس کی نظر بچے کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بچہ آج روٹین سے ہٹ کے اس کے فیس کے اوپر نا وہ چمک نہیں ہے, تو سمجھ جائے کہ اس بچے کے ساتھ معاملہ کیا ہے. ٹیچر جب ایک بار بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا, وہ اتنا بڑا اس کو اعتماد دے دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ لازمی ہم سب لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اپنی زندگیوں کے اندر. اور اگر تھوڑا سا ٹیچر, کیونکہ ٹیچر ایک چھوٹی سی حوصلہ افزائی کرتا ہے نا بچے کی, ٹیچر ایک ایکسیڈنٹ لکھتے بچہ 10 دن زمین پہ نہیں اترتا. بالکل بالکل. اور وہ کلاس, وہ دیکھو ٹیچر منہ پہ نا اسٹار بناتی ہیں نا, تو وہ جب بچہ گھر جاتا ہے نا تو وہ دھوتے ہوئے منہ نا یہاں سے ذرا کور کر کے دھوتا ہے کہ یہ جو اسٹار ہے یہ میرا باقی بچنا چاہیے. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا. طاہر اسلام عسکری صاحب, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم لوگ تو مذہب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, پاکستان کے اندر لوگوں کی اکثریت ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ مذہب سے جو چیز آتی ہے نا ہم بہت جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے ہمیں؟ ایک کلاس روم کا ماحول جو ہے, کیونکہ ہم صحابہ صفہ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک کلاس روم تھا. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی, ان کی ٹریننگ کی, وہ بھی ایک کلاس روم تھا. کیسے پڑھاتے تھے, کیسے سمجھاتے تھے؟ بالکل, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا تعارف جہاں کروایا ہے نا, جی جی, تو وہ عربی زبان کا اسلوب جو سمجھتے ہیں, انما بعثت معلما. معلمہ, بالکل. اب یہاں پر جو ہے نا وہ انما کا جو یہ کلمہ حصر عربی میں اس کو کہتے ہیں, یعنی صرف یہی بات ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مجھے صرف ایک حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے, معلمہ, وہ معلم کی ہے. تو آپ کا جو حوالہ ہے, آپ کا جو تعارف ہے وہ تو معلم کا ہے, تو آپ نے تعلیم دی ہے. صحیح. اور وہ تعلیم بڑی وسیع الجہت ہے, اس کی مختلف جہتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسا میں نے عرض کیا کہ انٹریکشن جو ہے اپنے طلباء کے ساتھ, کہ آپ جو ہے وہ ان سے سوال کرتے ہیں. اب ہمارے استاد میں یہ چیز بھی نہیں رہی کہ وہ صرف آتا ہے, اس نے اپنے وہ نوٹس اپنے نکات سامنے رکھے ہوتے ہیں, وہ ایک لیکچر تیار کرتا ہے 35 سے 40 منٹ کا, ایک وہ خطبہ نما وہ تقریر کرتا ہے, صحیح, اور وہ چلا جاتا ہے. وہ وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ ان سے کوئی بات چیت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال پوچھتا تھا تو ایک تو یہ کہ آپ سیدھا اس کو جواب دے دیں اور بات ختم ہو گئی, آپ کے بعد کیا بات ہوگی. لیکن آپ آگے سے ان کو ایک سوال کر دیتے. مثال کے طور پہ ایک خاتون آئیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد فوت ہو گئے اور ان کے ذمے روزے تھے, نظر وغیرہ مانی ہوئی تھی, تو کیا اب مجھے وہ ان کے روزے رکھنے ہوں گے؟ اب ایک تو سیدھا تھا کہ آپ فرماتے کہ ہاں یا نہیں, تو بات ختم ہو جاتی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد کے ذمے کوئی قرض ہوتا کسی کا, تو کیا تم اس کو ادا کرتی ہیں؟ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل, میں ان کا وہ قرض اس کو دیتی جس کا قرض ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اب یہاں پر آپ نے پہلے اسے ایک اصول سمجھا دیا کہ جس طریقے سے مخلوق کا قرض ادا کرنا ہے, تو اللہ کا جو ایک حق ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے. تو یہ ایک تربیت ہے. اب یہ ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ بھی ہے اور ایک کریٹیو تھنکنگ بھی ہے. صحیح, کہ آپ اسٹوڈنٹ کو اور طالب علم کو اس پہ لا رہے ہیں کہ وہ خود سوچے, اپنا ذہن استعمال کرے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے جس پہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثال سے یا اس کا ریزننگ کر کے وہ سمجھایا. تو ایک وہ آ گیا, اس نے کہا جی
میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ سانولے رنگ کا ہے، تو اب وہ اس کے ایک وہ آ گیا شبہ پیدا ہو گیا کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا نسب میں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس اونٹ ہیں تو کیا وہ سارے ایک ہی رنگ کے ہیں؟ ان کے بچے جو ہے نہیں، وہ تو ایک ان میں مختلف بھی ہے. تو آپ نے کہا وہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ شاید کوئی رگ کھینچ لی ہو پچھلے سے، جو ایک نسب میں ایک ہوتا ہے ہمارے ڈی این اے کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. تو مثال کے ساتھ اور اگلے کے ذہن کو آپ متحرک کریں، ہاں، اور اس کی یہ صلاحیت نہیں، کو سمجھتے ہوئے، صلاحیت کو سمجھے اور اس کے مطابق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار اپناتے تھے، اور یہی جو ایک معلم کا کردار ہونا چاہیے، اس میں نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہم نے بات کی کہ جو خاص طور پر بچے ہیں ان کو تو بالکل بہت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اور اصل چیز یہی ہے کہ ان کو ان کے جو تصورات ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو کانسیپٹس ہیں، ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ صاحب علم بنے. انفارمیشن اب کمپیوٹر کے پاس بھی موجود ہے، آپ وہ نکال لیتے ہیں. آپ معلومات کا ایک انبار جو ہے وہ آپ کی جیب میں موجود ہے موبائل کی صورت میں. صحیح. آپ علم کیا چیز ہے کہ وہ ان معلومات کو ترتیب دے کر صحیح نتائج اخذ کرنا، پروسیس کرنا، اس کو اپلائی کرنا معاشرے پہ. تو یہ چیز اگر آپ اپنے طالب علم میں پیدا کر دیتے ہیں تو آپ ایک کامیاب استاد ہیں، ٹیچر ہیں. اگر یہ نہیں تو بابا سب کہانی ہے. آپ اس کو ایک سند دے دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ایک اچھا جملہ ہے کہ یہ تو آپ کی جو ہے وہ رسید ہے کہ آپ نے فیس پے کی ہے، یہ ڈگری ملی ہوئی ہے. آپ کی جو ڈگریاں ہیں یہ اصل میں آپ کی رسیدیں ہیں، آپ کی کہ آپ تعلیم نے میں فیسیں دی ہوئی ہیں تو ساری. یہ قابلیت علم کی وہ اور چیز ہے، اور وہ یہی ہے کہ خود اس میں آپ قابلیت پیدا کر دیں. صحیح. اور اس میں ایک یہ چیز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ نصاب سے ہٹ کر پڑھنے کا بھی ذہن بنائیں اس کو، کہ صرف وہ ایک کتاب یا گائیڈ نہ پڑھے بلکہ اس سے متعلقہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ بھی پڑھے. اور اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک مثال، ہمارے زمانے میں مختلف ایکسپیرینس ہیں، تو وہ استاد جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہانی، ناول، افسانہ یہ بتایا کرتے تھے بھئی پڑھا کرو. جب نصاب میں کوئی کہانی آئی تو بھئی دوسرے بھی پڑھو. صحیح. میں اس زمانے میں وہ جو دوسرے رسالے پڑھتا تھا تو امتحان میں ایک سوال آیا، اور وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ نصاب کی کتاب میں نہیں وہ لکھا ہوا تھا، وہ مجھے ایک کہانی سے ملا. ہاتھ کنگن کو، اب آگے لکھا تھا اس کو مکمل کر، صحیح. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. مجھے یہ نقش ہے میرے ذہن میں کہ کسی گائیڈ میں یا اس میں وہ چیز موجود نہیں تھی اس لیول پہ. وہ آپ نے افسانہ پڑھا یا وہ ناول اس پڑھا تو افسانے وہاں سے مجھے ملی. تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف اس سے، تو یہ چیز آپ اپنے اسٹوڈنٹ میں پیدا کریں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، جناب آصف محمود صاحب، روبینہ شاہین صاحبہ. بہت زبردست گفتگو آج ہم نے کی، اور آج ہم نے گفتگو کی کہ کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو ہمارے معزز جو پینلسٹ تھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، تنقیدی شعور بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، بچوں کو رٹے سے دور کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، انہیں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بھی دے دیا جائے. اور کلاس میں جب آپ ریزننگ کریں گے، مسلسل سوالات کریں گے، تو اس کے نتیجے میں کلاس پوری بیدار ہو کے رہے گی. کیونکہ جب آپ صرف سٹیج پہ کھڑے ہو کر پڑھانا شروع کر دیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے نہیں، ان سے انٹریکشن نہیں کریں گے، تو بچے سوئے رہیں گے، وہ اونگتے رہیں گے، اور اونگ میں آپ باہر چلے جائیں گے اور وہ دوسرا آ کر ان کو لوری دینا شروع کر دے گا. اگر آپ بچوں سے مسلسل سوال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہاں کونے میں کھڑا ہوا بچہ بات بتائے، اس کونے والا، تو ہر بچہ اٹینٹو ہو کے بیٹھے گا کہ یہ سوال اب مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. اور جب سوال ہوگا تو سوال کے جواب بھی اس کے ذہن کے اندر آئیں گے، مزید سوالات بھی پیدا ہوں گے. علم مسلسل سوالات کرنے کا نام ہے، اور مسلسل تحقیق جو ہے وہ سوال سے ہی پیدا ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.